بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کارگل کے معرکے میں جرات اور بہادری کی داستان رقم کرنے والے حوالدار لالت جان نشان حیدر کا یوم شہادت نہایت ہی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ 1999 میں کارگل میں جنگ چھڑی تو 12 NLI رجمنٹ کو فرنٹ لائن پر ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ 5 اور 6 جولائی کی درمیانی رات دشمن نے چوکی پر بھرپور حملہ کیا تو لالت جان اپنے جان باز ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ عددی بڑھتی کے باوجود دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ اگلی رات لالت جان شہید نشان حیدر شدید زخمی ہوئے، لیکن پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا اور 7 جولائی کی صبح لالت جان زخمیوں کی تاب نہ لا کر یوم شہادت نوش کر گئے۔ برطانیہ کے خفیہ ادارے کے سابق سربراہ نے کہا ہے کہ امریکی اور اتحادی اہلکاروں کے افغانستان سے انخلاء کے بعد برطانیہ کے لیے تخریب کاری کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انخلاء کے نتیجے میں طالبان اور کابل میں نیٹو کی حمایت یافتہ حکومت کے درمیان خانہ جنگی کے سب سے زیادہ امکانات ہیں۔ سربراہ نے خبردار کیا کہ 1990 میں سوویت یونین کا افغانستان پر حملہ اور انخلاء کے بعد کے واقعات کے دہرائے جانے کا خطرہ موجود ہے۔ جب دیگر ممالک کی غفلت کے باعث افغانستان میں وسیع پیمانے پر تربیتی نیٹ ورک قائم ہو گئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ 11 ستمبر 2001 کے علاوہ 16 فروری 1999 کی تاریخ بھی اہمیت کی حامل ہے، جب روسی آرمی مکمل طور پر افغانستان سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد مغربی ممالک نے افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ایسا دوبارہ کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ افغانستان کو تنہا چھوڑنے کا مطلب وہ تمام حالات پیدا کرنے ہیں جن کی بنیاد پر حملہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو افواج کے جانے کے بعد ان کے پاس زیادہ آزادی ہوگی۔ وہ آزادی کے ساتھ ہمارے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ دوسری طرف افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ افغان حکومت کو تحریری طور پر امن منصوبہ پیش کریں گے۔ امن مذاکرات اور اس پر عمل درآمد آنے والے دنوں میں تیز ہوگا۔ توقع ہے کہ یہ ایک اہم مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ اگرچہ ہمیں میدان جنگ میں برتری حاصل ہے، لیکن ہم بات چیت اور مکالمے کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں۔ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے برصغیر کے مایہ ناز اداکار اور بالی ووڈ کے شہنشاہ جذبات دلیپ کمار 98 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہنشاہ جذبات کہلائے جانے والے اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار کو گزشتہ ہفتے سانس لینے میں دشواری کے باعث ممبئی کے ہندوجا ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، اور اسی ہاسپٹل میں انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی۔ دلیپ کمار کو گزشتہ ماہ 2 بار سانس لینے میں تکلیف کے باعث ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ 6 جون کو دلیپ صاحب کو ممبئی کے ہندوجا ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں ان کی حالت بہتر ہونے کے بعد ان کے اہل خانہ انہیں 11 جون کو گھر واپس لے آئے تھے۔ تاہم ان کی حالت ایک بار پھر بگڑنے پر انہیں گزشتہ بدھ 30 جون کو دوبارہ ہندوجا ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی انتہائی نگہداشت ICU کے وارڈ میں تھے۔ دلیپ کمار نے بدھ کی صبح 7:30 بجے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ دلیپ کمار کے انتقال کی خبر ان کے ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ پر دی گئی۔ لکھا تھا کہ انتہائی دکھی دل اور گہرے رنج و غم کے ساتھ ہمارے محبوب دلیپ صاحب کے انتقال کا ہم اعلان کرتے ہیں، جو چند منٹ قبل اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ پشاور کے محلہ خدا داد میں یوسف خان کے نام سے پیدا ہونے والے دلیپ کمار نے 1944 میں فلم جوار بھاٹا سے اداکاری کا آغاز کیا۔
تقریباً 5 دہائیوں سے بالی ووڈ پر راج کرنے والے دلیپ کمار نے 63 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ وہ اپنے دور میں رومانٹک ہیرو کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ فلم سنگ دل، امر، اڑن کھٹولا، آن، انداز، نیا دور، مدھو متی، میلہ، مغل اعظم اور دیو داس ایسی چند فلمیں ہیں جن میں کام کرنے کے باعث انہیں شہنشاہ جذبات کا خطاب دیا گیا۔ لیکن انہوں نے فلم کوہ نور، آزاد، گنگا جمنا اور رام اور شیام میں کام کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کا فن بھی جانتے ہیں۔ دلیپ کمار اپنے دور کے ایسے اداکار تھے جن کے سٹائل کی نقل لڑکے کرتے تھے۔ ہیروئن مدھو بالا سے ان کے قریبی اور اچھے تعلقات رہے، لیکن یہ دونوں زندگی میں کبھی ایک نہ ہو سکے۔ دلیپ کمار کو 1994 میں بھارتی فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ 2015 میں انہیں بھارت کا دوسرا سب سے بڑا شہری اعزاز پدم وبھوشن دیا گیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے 1998 میں دلیپ صاحب کو پاکستان کے سب سے بڑے سویلین اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ ان کے والد لالا غلام سرور تقسیم ہند سے پہلے پاکستان کے شہر پشاور کے محلہ خدا داد میں رہتے تھے۔ غلام سرور خان پھلوں کا کاروبار کرتے تھے اور ان کے 12 بچے تھے، جن میں سے یوسف خان یعنی دلیپ کمار کا نمبر 4 تھا۔ جب یوسف صرف 6 سال کے تھے تو ان کے والد پورے خاندان کو لے کر ممبئی منتقل ہو گئے۔ تب تک بر صغیر کا بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ ایک زمانے میں دلیپ کمار انڈیا کے بہترین فٹ بال کھلاڑی بننے کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ خالصہ کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے راج کپور جب کسی سے فلرٹ کرتے تھے تو تانگے کے ایک کونے میں بیٹھے شرمیلے دلیپ کمار دوسری طرف منہ کر لیا کرتے تھے۔ 40 کی دہائی میں اگرچہ دیوکا رانی ہندوستانی فلم صنعت کا ایک بڑا نام تھی، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ پشاور کے پھلوں کے تاجر کے بیٹے یوسف خان کو دلیپ کمار بنانا تھا۔ جب دیوکا رانی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اردو جانتے ہیں، جیسے ہی یوسف نے ہاں میں سر ہلایا، انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ اداکار بننا پسند کریں گے؟ اور پھر آگے کی کہانی دوستو ایک تاریخ ہے۔ دیوکا رانی کا خیال تھا کہ رومانٹک ہیرو یوسف خان کا نام زیادہ نہیں جچے گا۔ اس وقت بمبئی ٹاکیز میں کام کرنے والے نریندر شرما، جو بعد میں ہندی کے ایک بڑے شاعر ہوئے، انہوں نے 3 نام تجویز کیے: جہانگیر، واسودیو اور دلیپ کمار۔ یوسف خان نے اپنا نیا نام دلیپ کمار کے طور پر منتخب کیا تاکہ ان کے والد کو ان کا پیشہ معلوم نہ ہو سکے۔ فلم اور اس سے منسلک لوگوں کے بارے میں ان کے والد کی رائے اچھی نہیں تھی اور وہ انہیں نوٹنکی والا کہہ کر مذاق اڑاتے تھے۔ اگرچہ دلیپ کمار نے بہت سی اداکاروں کے ساتھ کام کیا، لیکن ان کی سب سے مقبول جوڑی مدھو بالا کے ساتھ بنی اور ان کے شاید انہیں محبت بھی ہوگی۔ دلیپ کمار نے اپنی بائیوگرافی میں یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ مدھو بالا کو چاہتے تھے۔ دلیپ کمار کا کہنا تھا کہ مدھو بالا ایک بہت ہی زندہ دل اور خوبصورت خاتون تھی، جنہیں مجھ جیسے شرمیلے انسان سے بات چیت کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن مدھو بالا کے والد کی وجہ سے محبت کی یہ کہانی زیادہ دنوں تک نہیں چل سکی۔ مدھو بالا کی چھوٹی بہن مدھور بھوشن یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ابا کو لگتا تھا کہ دلیپ کمار ان سے عمر میں بڑے ہیں، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جوڑی تھی، لیکن ابا کہتے تھے کہ رہنے دو، یہ صحیح راستہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کی نہیں سنتی تھی۔ مدھو بالا کی بہن مزید کہتی ہیں کہ جب نیا دور فلم سے متعلق B.R. چوپڑا کے ساتھ عدالتی معاملہ ہوا تو میرے والد اور دلیپ کمار صاحب کے مابین پھوٹ پڑ گئی۔ دلیپ صاحب نے کہا کہ آؤ ہم شادی کر لیں۔ اس پر مدھو بالا نے کہا کہ ہم شادی ضرور کریں گے، لیکن پہلے آپ میرے والد سے سوری کہیں گے، لیکن دلیپ کمار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ میری بہن نے یہ بھی کہا کہ گھر میں ہی ان سے گلے مل لیجئے، لیکن دلیپ کمار اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ وہیں سے ان دونوں کا پھر بریک اپ ہو گیا۔
فلم مغل اعظم کی شوٹنگ کے درمیان صورتحال اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ دونوں کے درمیان بات چیت بھی بند ہو گئی تھی۔ مغل اعظم کا وہ کلاسک رومانٹک منظر پیار کیا تو ڈرنا کیا اس وقت فلم بند کیا گیا جب مدھو بالا اور دلیپ کمار نے ایک دوسرے کو عوامی سطح پر بھی پہچاننا چھوڑ دیا تھا، ایک دوسرے سے نا آشنا ہو گئے تھے۔ دلیپ کمار کی سائرہ بانو سے شادی کے بعد جب مدھو بالا بہت بیمار تھی تو انہوں نے دلیپ کمار کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ جب دلیپ ان سے ملنے گئے تو وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ دلیپ کمار یہ دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ ہمیشہ مسکراتی رہنے والی مدھو بالا کے لبوں پر اس دن ایک پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ دلیپ کمار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھو بالا نے کہا تھا کہ ہمارے شہزادے کو اس کی شہزادی مل گئی، میں بہت خوش ہوں۔ مدھو بالا 35 سال کی کم عمری میں وفات پا گئیں اور اب دلیپ کمار بھی اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ آج تک ہم وٹامن ڈی کی کمی سے پیدا ہونے والے خطرات کے بارے میں جانتے آئے ہیں، مثلاً ہڈیوں کے مختلف امراض لاحق ہو جاتے ہیں یا پھر وقت سے پہلے آدمی مر جاتا ہے وغیرہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی زیادتی بھی اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جتنی کہ کمی؟ حال ہی میں ایک تحقیق کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ وٹامن ڈی کی زیادتی دل کے دورے اور فالج کا سبب بن سکتی ہے۔ وٹامن ڈی سورج کی روشنی کے علاوہ تیل، دودھ، انڈے، اناج اور سپلیمنٹ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ ہمارے پٹھوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ تجزیہ کاروں نے وٹامن ڈی کی سطح کی پیمائش کی ہے جس کے رزلٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی ہو یا زیادتی دونوں ہی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ پروفیسر پیٹر شوارٹز کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو ایک طویل مدت تک وٹامن ڈی کی گولیوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے جسم میں پیدا ہونے والی کیلشیم کی اضافی مقدار گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم نے مرنے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے اور ان کی موت اور وٹامن ڈی کی سطح کے درمیان گہرا تعلق دیکھا گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مطالعہ کا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔